سمپل اور مختصر بات کرتا ہوں کہ ہم کسی طور پر کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اجلاس جاری ہے. آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ اس پارلیمنٹ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے, تو پھر یہ پارلیمنٹ ہے کس لیے؟ آپ کا ڈیفینس منسٹر بیٹھا رہتا ہے, اپنی دکھڑے سناتا رہتا ہے, اور جب اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. میں نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی اور آج اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور ابھی میں نے ہاؤس کے اندر خورشید شاہ صاحب سے اور مسلم لیگ نون کی جو رانا تنویر ہے اس سے بھی بات کی ہے کہ بھائی ہم تو یہ اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارا صوبے میں حکومت ہے, ٹھیک ہے, ہمارا چیف منسٹر ادھر بیٹھا تھا, میں نے کل چیف منسٹر سے بات بھی کی, لیکن ہماری اتنی جو ہمارے متعلقہ ایم این ایز ہیں, جو ہمارے یہاں پوری ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوتی, کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھو آپریشنز بہت ہو گئے ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا ہے, اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. ہم ہر صورت میں جو ہے نا امن چاہتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف ہے. اور اس سے جو آپ کا اور انٹرسٹنگلی کہ ایک طرف آپ آپریشن شروع کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پاٹا پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. وہ ڈیٹیل باقی تو عمر ایوب سے ابھی آپ کے سامنے رکھ دے گا. مجھے افسوس ہے اس بات پہ, اسپیکر صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, میں اس پوزیشن پہ رہا ہوں, جب بھی اس قسم کا کام ہوتا تھا ہم پوری لیڈرشپ آ جاتی تھی, ہمارے ایک سیکیورٹی کمیٹی تھی, اس میں بریفنگ ہوتی تھی, ڈسکشن ہو جاتا تھا. اور آج تو یہ حال ہے کہ میڈیا بھی کنٹرول ہے, یعنی پی ٹی وی کی لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, خاص طور پر وہ کیمرہ ایک خاص اینگل پہ لگاتے ہیں اور وہ چلاتے نہیں ہیں. جو ہمارے میڈیا کے نمائندگان ہیں اس کے اوپر پابندیاں ہے, ویڈیو کر نہیں سکتے. تو اس سے میں یہ ایک مارشلائز ذہنیت ہے, یہ ایک مارشلائز ذہنیت ہے. مذمت کرتے ہیں, اسمبلی تو ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے, ڈسکشن کے لیے, لوگوں کا نقطہ نظر سامنے رکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو میں مذمت کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں سادہ اور سمپل کہ اگر کوئی ڈیسیجن ہوا ہے تو پارلیمنٹ کو میں لے آیا جائے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے.